سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پاک فوج کے تعاون سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو امداد کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ شہباز شریف کل سے ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ سمرقند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہان مملکت کی کونسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاک فضائیہ ملک بھر کے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ حکومت نے صارفین کو کم قیمت بجلی فراہم کرنے کے لیے توانائی کے مقامی وسائل کو بہتر طریقے سے بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی کارروائیاں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدامات رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکام کی طرف سے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں وقف بورڈ کی اراضی اور املاک پر قبضہ کرنے کی مذموم کوشش کی سخت مذمت کی ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پاک فوج کے تعاون سے ملک بھر کے سیلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آج بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ ضلع صحبت پور کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے اگست اور ستمبر کے بجلی بل معاف کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اب تک 24 ارب روپے کی نقد امداد تقسیم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلابوں سے بجلی کے ترسیلی نظام، شاہراہوں کے ڈھانچے اور انٹرنیٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے قبل بریفنگ کے دوران وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی سمیت نکاسی آب کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ علاقے کے متاثرین میں 2 لاکھ سے زائد مچھردانیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ سمرقند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہان مملکت کی کونسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رہنما موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ، توانائی کے تحفظ اور پائیدار رسد سمیت اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ ان معاہدوں اور دستاویزات کی بھی منظوری دیں گے جن سے تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان مستقبل میں تعاون کی راہ متعین ہوگی۔ وزیر اعظم سربراہ اجلاس کے موقع پر دوسرے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے نائب چیئرمین احسن اقبال نے تمام شراکت داروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ آج اسلام آباد میں فورم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کے تدارک پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی۔ فورم کو صوبوں میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال اور ریلوے اور شاہراہوں سمیت مواصلات کی بحالی کے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ پاک فضائیہ ملک بھر کے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششوں میں سول انتظامیہ کی معاونت کر رہی ہے۔ پاک فضائیہ نے متعدد علاقوں میں طبی کیمپ بھی قائم کیے ہیں، جہاں طبی عملہ اور ڈاکٹر سیلاب متاثرین کو 24 گھنٹے مفت علاج اور انہیں ادویات فراہم کر رہے ہیں۔ سندھ کی حکومت نے محکمہ صحت کے تحت سیلاب متاثرین کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ سیلاب متاثرین صحت ٹیموں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ان ہیلپ لائن یعنی 02292401106 اور 02292401114 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے ایک بیان میں کہا کہ پاک فوج، بحری اور فضائیہ کے طبی یونٹ بھی دور دراز علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو طبی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ آج لاہور میں پاکستان کے نجی شعبے کی جامعات کی ایسوسی ایشن کے وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے مخیر حضرات پر زور دیا کہ وہ آگے بڑھ کر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فراخ دلی سے عطیات دیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں گھروں کو پہنچنے والے نقصان کے سروے کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن متعارف کرائی ہے۔ خیبر پختونخوا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے یہ اپلیکیشن تیار کی ہے، جس کی متعلقہ حکام کو تربیت دی جا رہی ہے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے گھروں اور بنیادی ڈھانچے کا سروے کل شروع کیا جائے گا۔ سروے مکمل ہونے کے بعد بینک آف خیبر کے ذریعے معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حکومت نے بجلی کے پیداوار کے لیے مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کرنے کے بجائے ملک میں توانائی کے مقامی وسائل کو بہتر طریقے سے بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات توانائی کے وزیر خرم دستگیر خان نے اسلام آباد میں آج ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی تمام پیداوار کو مقامی وسائل پر منتقل کرنے سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا اور صارفین کو کم قیمت بجلی ملے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کے مقامی پیداواری وسائل شمسی توانائی، ہوا، پانی، کوئلہ اور ایٹمی ذرائع شامل ہیں، جس سے نہ صرف کم لاگت بجلی پیدا ہوگی بلکہ یہ ماحول دوست بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے دیہاتی علاقوں میں شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سرکاری عمارتوں اور زرعی ٹیوب ویلوں کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 1320 میگا واٹ شنگھائی تھرکول منصوبہ اس سال کے آخر میں مکمل ہوگا۔ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، اور اگر کسی نے بھی ملک کے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان ریاستی اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں جو معاشرے کو تباہ اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ وفاقی وزیر نے اسلامی نظریاتی کونسل اور اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اسلامی تاریخ سے متعلق عمران خان کے جھوٹے بیانات کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل ہاشمی نے کونسل کے اجلاس کے دوران بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ فورم بھارت کی سنگین خلاف ورزیوں کے مصدقہ ثبوتوں کے سامنے خاموش تماشائی رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خود کو دنیا کی بڑی جمہوریت قرار دینے کے دعوے دار ملک کے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ خلیل ہاشمی نے کونسل کے ارکان سے پاکستان کے اس مطالبے کا اعادہ کیا کہ وہ مقبوضہ وادی میں غیر قانونی کارروائیاں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدامات رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ خلیل ہاشمی نے اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے کونسل میں بیان بھی پڑھ کر سنایا۔ بیان میں بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قابل عمل قراردادوں اور انسانی حقوق کے ہائی کمیشن کی کشمیر کے بارے میں 2 رپورٹوں کی سفارشات پر عمل درآمد کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر حراست نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکام کی طرف سے وقف بورڈ کی اراضی اور املاک پر قبضہ کرنے کی مذموم کوشش کی سخت مذمت کی ہے۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ RSS کے زیر اثر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کشمیریوں سے ہر حق چھیننے کے بعد پورے کشمیر میں وقف بورڈ کی اراضی اور املاک پر قبضہ کرنے پر تلی ہے۔ انہوں نے اسے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ افغانستان کے صوبے پنجشیر میں طالبان کے ساتھ تازہ لڑائی کے دوران قومی مزاحمتی محاذ کے کم سے کم 40 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ صوبے کے مختلف علاقوں کو جنگجوؤں سے پاک کرنے کی کارروائی کے دوران 100 سے زائد باغیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، زیریں سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور، مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 36، پشاور 33، کوئٹہ 30، گلگت 29 اور مریب 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 33، لیہ 19، شوپیاں اور اننت ناگ 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پاک فوج کے تعاون سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو امداد کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ شہباز شریف کل سے ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ سمرقند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہان مملکت کی کونسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاک فضائیہ ملک بھر کے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ حکومت نے صارفین کو کم قیمت بجلی فراہم کرنے کے لیے توانائی کے مقامی وسائل کو بہتر طریقے سے بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی کارروائیوں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدامات رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ